خواتین و حضرات، دس از مصباح العظم ان ویو پوائنٹ فرام اوورسیز۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر پینلسٹ جناب ریاض حق صاحب اور علی حسن سمنتور صاحب بہت دن کے بعد تشریف لائے ہیں۔ تو ہمارے پاس ٹاپکس ہیں کچھ ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ذرا بات کریں گے علی حسن صاحب سے، کہاں رہے؟ تقریباً 2 مہینے سے غائب تھے، کہ یہ تو فیئر نہیں ہے کہ ہم لوگ اسٹوڈیو کی گرمی میں پسینے چھڑا رہے تھے اور یہ مزے سے دنیا بھر میں گھوم رہے تھے، تو اس پہ بات ہوگی تھوڑی سی ان سے۔ اس کے علاوہ آج ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو تقریر فرمائی ہے پنجاب میں، اور کہا جا رہا ہے یہ ان کا ری لانچ ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور اپنے پینلسٹ سے اس پہ رائے لیں گے۔ پھر ایم کیو ایم نے ایک اسٹرائک کی کال دی تھی۔ اچھا، وہ اسٹرائک کی کال کہا یہ جا رہا ہے، میڈیا رپورٹس ہیں کہ مطلب پریڈومیننٹلی فیلیور تھی، وہ اس کے اندر کوئی خاص ان کو اچیومنٹ نہیں ہوئی، نہ تو ٹرانسپورٹرز نے اپنے رکشے اور ٹیکسیز بند کیے، نہ بسز بند ہوئیں، کچھ جگہوں پہ جو کہ ان کے بہت ہی گڑھ تھے وہاں کے اوپر پارشلی اسٹرائک رہی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی اور بھی اس سے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے اور ذرا بات کریں گے کہ جو میٹ پولیس ہے انگلینڈ کی، جو جسے عرف عام میں اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی کہتے ہیں، اس کی طرف سے کچھ نئے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں جناب عمران فاروق مرڈر کیس کے اوپر، اور اس میں انہوں نے کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ اب جو حکومت ہے پاکستان کی وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اس حساب سے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں ہم تھوڑا سا کراچی آپریشن پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کس رخ پہ جا رہا ہے۔ ریسنٹلی ہم نے پچھلے شو میں بھی تھوڑی بہت اس پہ روشنی ڈالی تھی، لیکن ریسنٹلی جناب برآمدہ بگٹی صاحب کا ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں فرینڈلی ٹائپ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور انہوں نے BBC سے بات کی ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ ذرا سے یہ بات کریں گے، اس چیز پہ غور کریں گے کہ جو بلوچستان کی انسرجنسی ہے اس کا جو ایک ڈائنگ ٹرینڈ ہے، وہ کیا واقعی ڈائنگ ٹرینڈ ہے یا پھر وہ جیسے دکھ رہا ہے اور ٹائم کے ساتھ وہ دوبارہ سے گرو کرے گی، اور کس حد تک جو حکومت جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر پائے گی۔ جو ایک بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کے ساتھ خواتین و حضرات، وہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں انسرجنسی اوپر جاتی ہے، پھر کچھ آپریشنز ہوتے ہیں، کچھ انٹرنل مذاکرات ہوتے ہیں، کچھ ڈیلنگز ہوتی ہے، اور اس کے بعد چیزیں دب جاتی ہیں، پھر تھوڑے دن کے بعد 10 سال کے بعد وہ چیزیں دوبارہ اٹھ جاتی ہیں۔ تو ان سب ایشوز پہ بات کریں گے۔ سعودی عرب میں جیسا کہ ہمیں اور آپ کو سب کو پتہ ہے حج کا موقع ہے اور وہاں پہ حجاج پہنچ رہے ہیں قریب، اور وہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوا، وہ تیز ہواؤں سے بارشوں سے وہاں پر ایک کرین گر گئی۔ مسجد الحرام جو کہ بیت اللہ جو ہے اس کا جو ایک میٹالک موبائل اسٹرکچر بنایا تھا، اس پہ وہ کرین گر گئی پوری، اور اس میں تقریباً 137 افراد کی شہادت ہوئی اور بہت لوگ زخمی ہوئے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان سے کوئی شہادت نہیں ہوئی، لیکن زخمیوں کی تعداد ہے کچھ، جو فارن آفس نے بیان کی ہے۔ پھر جو سیریا کا جو ریفیوجی کرائسس ہے اور اس میں جو ریومرز اٹھائی جا رہی ہیں جو ادھر ادھر سے ہو رہا ہے، اس پہ تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے ٹائم پرمٹس۔ تو چلیے بات شروع کرتے ہیں۔ تو بھئی علی صاحب کہاں تھے آپ؟ پہلے یہ ہمارے ناظرین کو یہ تو بتائیے، کہیں آپ کڈنیپ ہو گئے تھے، آپ کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ کیونکہ یہ بات جو ہے بہت زیادہ اہم نہیں ہے، اس لیے اس کو جلدی سے ختم کرتے ہیں۔ نہیں، آپ جلدی ختم کریں، لیکن بتائیے تو۔ مختصر جواب یہ ہے کہ جو ہے وہاں تھا جہاں پر کہ موسم گرما جو ہے وہ بدل کے موسم سرد ہو گیا تھا وہاں پر، یعنی کہ جنوبی نصف یہ باتیں بڑی مشکل کرتے ہیں، اور جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ان 3 جگہوں پہ تھا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فجی آئلینڈز۔ اچھا، اور وہ اس میں بہت کچھ لکھا بھی ہے، اور ایک بلاگ اس پہ بن رہا ہے، اچھا، جو ہے تھرون بیک ان آؤٹ بیک کے نام سے، تو وہ آپ کے سامنے جب پیش ہو بلاگ پڑھیے، لوگوں کو پڑھیں تاکہ ان کی ایڈونچرز کے بارے میں معلوم ہو۔ چلیے تو آپ ہی سے شروع کرتے ہیں۔ آج بلاول بھٹو ری لانچ، کیا کہیں گے آپ؟ تقریر سنی ہے ان کی آج آپ نے؟ نہیں، وہ جو ہے کیونکہ ابھی تو کام ہوا ہے وہ لاہور کے اندر، وہ میں نے تقریر جو ہے ان کی نہیں سنی، لیکن جو ہے وہ بنیادی طور کے پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑے عرصے جو ہے کس طریقے سے وہ سیاست سے جو ہے وہ دور رہے وہ، اور خاص طور سے سندھ کی سیاست جس کے اندر کہ وہ کسی طریقے سے تیار نہیں تھے مفاہمت کے لیے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا ایک
رویہ جو ہے خاص تھا. تو مگر اس کے باوجود جو ہے وہ اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے اندر کہ بلاول بھٹو زرداری کا ایک جو ہے وہ مقام ہوگا مستقبل میں, اور ان کو جو ہے اس طریقے سے ایک نسبتاً کم ایسی جگہ کے اوپر جہاں اختلاف کا امکان ہے میرے خیال میں وہاں پر ان کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور جو ہے وہ نہیں, میرا مین سوال یہاں پر یہ ہوگا آپ سے علی صاحب کہ سمنتور صاحب, یہ میرا مین سوال ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا جو کرسٹل بال ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کوئی فائدہ پہنچائے گا پیپلز پارٹی کو, یا پھر یہ بس ایک بیان تھا, تقریر تھی, انہوں نے اٹیک کیا میاں نواز شریف پر, ان کو ٹیررسٹ کے ساتھ جوڑ دیا اور یہ سب, اور اس کے بعد لوگ بھول بھال جائیں گے, وہی گھسے پٹے الزامات لگائے گئے. نہیں, وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کی طرف سے بھی یہ کام ہو رہا ہے اور ان کے والد صاحب بھی جو ہے یہ بات جو ہے یہ کہہ چکے ہیں. وہ بات اتنی اہم نہیں ہے. اہم بات جو ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آخری انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ سکڑ کے جو ہے وہ پہنچ رہی ہے سندھ کے اندر, تو ایک طریقے سے کوشش ہے کہ نہیں دوبارہ سے اس کو ایک ملک گیر جو ہے جماعت بنایا جائے, اور ملک گیر جماعت وہ کہیں اور ہو نہ ہو, پنجاب میں یقیناً جو ہے اس کی گنجائش وہاں موجود ہے. چنانچہ کچھ اس طرح سمجھ میں آتا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ دوبارہ سے پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے اپنے قدم جمانے کی جو ہے اس کے اندر. لیکن یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے پنجاب میں قدم جمانے کی, ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہاں پر جو بلاول صاحب کو جو انٹروڈیوس کرایا گیا, انہیں اسٹیج پہ لانے والے کون صاحب تھے؟ وٹو صاحب تھے, جن کا کوئی پیپلز پارٹی کوئی پیپلز پارٹی کے جیالے نہیں ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ ایک جیالہ پیپلز پارٹی کا وہ دیکھتا ہے کہ قمر الزماں کائرہ جو ہے وہ پچھلی صفوں میں کھڑا ہے جو کہ اصل پیپلز پارٹی کا ہے, یا دوسرے بڑے بڑے لیڈرز وہاں, اور یہ ایک جو پیراٹروپر تھے جو کہ زرداری صاحب کے کلوز ہیں وہ کر رہے ہیں. تو آپ بتائیے یہ سب چیزیں, ان سب چیزوں کے بعد وہ کچھ ایسے کر پائیں گے کہ مطلب کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں یہ جو ہے ان جزیات کے متعلق آپ ریاست صاحب سے جو ہاں, نہیں ریاست صاحب سے تو میں ضرور پوچھوں گا, مطلب ہاں, لیکن جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ یہ سارے مسائل جو ہے وہ ہیں, اور یہ ہر جگہ کے اوپر یہ ہوتے ہیں, ہر پارٹی کے اندر یہ ہیں کہ کون لوگ ہیں جو بیچارے جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں, قربانیاں دی ہوتی ہیں, کون لوگ ہیں جن کو کہ جو ہے وہ انعام سے جو ہے وہ نوازا جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کون ہے جو کہ جو ہے وہ آپ کو بعد میں ایک ایسا چہرہ ہے جس سے لوگ سمجھتے ہیں یا جس کے لوگوں کی ہمدردیاں ہیں. تو یہ تو چیزیں جو ہے ہر پارٹی کے اندر ہو رہی ہیں, ایسی کوئی خاص بات اس کو میں نہیں سمجھتا, لیکن یہ اس کو میں نے نہیں دیکھا اتنے غور سے کہ کس کو جو ہے آگے جو ہے کیا گیا اس کے اندر, اس کے متعلق. ہاں, میرا پہلا امپریشن یہی تھا ریاض صاحب کہ جب میں نے دیکھا میں نے کہا کہ بھئی یہ تو اس کی سٹارٹنگ ہی غلط ہوئی ہے ساری چیزوں کی, کہ جو ان کے جیالے ہیں ان کو تو آپ نے الگ کر کے کھڑا کیا ہوا ہے, اور ایک وٹو صاحب جو ہیں بیچ میں آ کے کرنا. تو علی نے تو آپ کی طرف شمع خود ہی بڑھا دی, تو آپ بتائیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ بلاول کا جو لانچ ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا پیپل کی؟ اصل میں پیپلز پارٹی جو ہے نا آج کل کافی مشکلات کا شکار ہے. جب سے اس کا رینجرز کا رخ ان کی طرف ہوا ہے اور ان کے کئی وزراء گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اربوں روپے کیش میں نکلے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو انہوں نے ابھی ان کو پکڑ لیا ہے عاصم حسین صاحب کو, اور پھر جناب یہ زرداری صاحب ان کو دھمکیاں بھی دے چکے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے اوپر ہاتھ مت ڈالو ورنہ ہم کراچی سے خیبر تک اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. صحیح بات ہے. اور وہ جناب یہ سب اعلانات کر کے پھر غائب ہو گئے, دبئی کا رخ کیا انہوں نے. ہاں صحیح بات. پھر جناب یہ جو خورشید شاہ ہیں یا جناب قائم علی شاہ, یہ کبھی کبھی دھمکی آمیز بیانات دیتے رہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ اگر یہ آرمی کو اور رینجرز کو ٹیک آن کریں گے تو یہ جیت نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آرمی نے اور رینجرز نے کراچی میں آپریشن شروع کیا ہے حالات میں بہت امپروومنٹ ہوا ہے. صحیح بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ان کو وہ پکڑتے ہیں تو لوگ اس پہ شور بھی نہیں مچاتے ان لوگوں کو, پیپلز پارٹی والے, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو بالکل کھلم کھلا جو یہ کرپشن ہو رہا ہے, کھایا پیا جا رہا ہے, بےایمانی ہو رہی ہے, ابیوز آف پاور ہو رہا ہے, اس کو کسی طرح ختم ہونا چاہیے. تو اب کیا کریں, ان کا مسئلہ یہ ہے. تو اس لیے انہوں نے بلاول کو آگے کیا کیونکہ بلاول ظاہر ہے کلین ہے, ینگ ہے, نیا آدمی ہے,
تو اس سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان کا جو بہت بدنامی ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کے، اس کے اوپر کچھ اس کی اثرات کو کم کیا جا سکے، نیا چہرہ لایا جائے جو کہ دوبارہ لوگوں کو انویگریٹ کر سکے اور پیپلز پارٹی کو ریوائیو کر سکے۔ نہیں لیکن یہ بتائیے ریاض صاحب کہ جو ان کے جو پرانے وہی گھسے پٹے الزامات اور وہ تو ٹیررسٹ کے لوگ آ گئے ہیں، وہ تو پولیٹیکل پارٹیز جب دیکھیں دیٹ از نارمل پالیٹکس۔ نہیں لیکن ایک عام آدمی کو مطلب ایک عام آدمی کو وہ اپیل کرے گا، یہ چیز نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اب بھی پی ایم ایل این جو ہے نا اس کا سافٹ کارنر رہا ہے ٹیررسٹ کے ساتھ، خاص طور پہ طالبان کے ساتھ بھی پہلے تھا، لیکن اب جو سیکٹیرین ایلیمنٹس کے ساتھ ان کا سافٹ کارنر ہے۔ لیکن پاکستان میں تو فوج کر رہا ہے سافٹ کارنر ان لوگوں کے ساتھ، تو نہیں لیکن اب جب سے فوج نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے خلاف آپریشن کیا جائے تو اس میں ان لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی کچھ۔ پہلے کہہ رہے تھے بات کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، وہ تو سب لوگ کہہ رہے تھے نا، تو وہ تو ایک طرح سے انہوں نے وہ دیا تھا۔ بہرحال پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا تھا کہ بات کرو، پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لو، تو وہ ڈفرینٹ، اور ایم کیو ایم نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لو، اس لیے کہ یہ لوگ ایسے باز آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پی ایم ایل این از ویری ولنریبل۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ حالات ٹیمپرریلی ذرا اچھے ہو گئے ہیں لہٰذا یہ بچ جائیں گے، ان کے بڑے پرابلمس ہیں۔ اب دیکھیں جیسے نندی پور کا اب بالکل کھل کے آ رہا ہے کہ کس قدر مس مینجمنٹ اور پرابیبلی کرپشن بھی اس میں ہوا ہے۔ تو یہ نارمل پالیٹکس ہے کہ اپوزیشن کا یہ رول ہوتا ہے کہ جب کچھ غلط کام کرے گورنمنٹ اور اس میں مسائل ہوں تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے، تو وہ تو مجھے تعجب نہیں لگتا ہے۔ اچھا ہاں، نہیں لیکن جو یہ ہے کہ جو ان کی جو ٹوٹل ان کی جو تقریر تھی بلاول بھٹو کی، اور اس میں جو کچھ باتیں انہوں نے کہیں کہ بھئی ہم کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ نہیں، اب ان سے سوال یہ ہے کہ کیا وہ راجہ پرویز اشرف کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، کیا وہ دوسرے جو پرائم منسٹر تھے مخدوم صاحب ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں، مطلب ان کو ان سب کے بیچ وہ تو آپ تفصیل میں جا رہے ہیں نا۔ ہاں نہیں لیکن یہ جو آپٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ینگ لڑکا ہے، یہ ڈفرینٹ ہے، اس کا دامن صاف ہے اور ان لوگوں سے الگ ہے، تو وہ ایک طرح سے پازیٹیو امیج پروجیکٹ کرتے ہیں۔ دوسرے ایموشنل رسپانس بھی ہوتا ہے لوگوں کا، بھئی یہ بھٹو کا نواسا ہے، بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، تو آئی تھنک پولیٹیکلی تو دے آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ۔ لیکن یہ ہے کہ اب ان کو کس حد تک فریڈم دیں گے، ہو سکتا ہے ان کو ریسٹرین کرنے کی کوشش کریں بعد میں، وہ جیسے پہلے ہوا تھا جب ان کا ایم کیو ایم کے ساتھ کچھ جھگڑا شروع ہوا، انہوں نے ایم کیو ایم کو کرٹیسائز کیا تو زرداری صاحب نے فوراً ان کو پیچھے ہٹا لیا کہ بھائی اس سے غلطی ہو گئی۔ تو ان کو جو ہے نا فری ہینڈ دینے کی ضرورت ہے اس وقت آگے بڑھنے کے لیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب دیر آر چانسز کہ ان کی جو لانچ ہے وہ Oh, absolutely. I would never underestimate the Bhutto name and the popularity of Bhutto's People's Party. یہ تو بلکہ لوگوں کو یہ خیال ہے زرداری نے ہائی جیک کر لیا پیپلز پارٹی کو، تو اگر یہ اس طرح پوزیشن کرتے ہیں کہ زرداری نے ہائی جیک کیا تھا اور اب دوبارہ اس کو واپس بھٹو کے پاس لایا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک پازیٹیو ایفیکٹ فائدہ ہو کچھ۔ ہاں چلیں خواتین حضرات، اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیسے اس کو کہ کس طرح سے آگے جاتے ہیں۔ آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ جو ایم کیو ایم نے ایک اسٹرائک کال دی تھی، ایلیجڈلی ان کے 4 لوگوں کو رینجرز نے مارا، وہاں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ان کو راؤنڈ کر کے مارا۔ رینجرز یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے انہیں نہیں مارا، وہ تو ان کے سیف ہاؤسز میں چھپے تھے۔ اور ایک جگہ کے اوپر کسی نے یہ بھی کہا کہ رینجرز کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ایم کیو ایم والوں نے خود ہی مارا ہے انہیں، کہ ان کو کسی اور نے نہیں مارا۔ تو اب یہ جو ایک طرح کی فائٹ شروع ہو گئی ہے اوپنلی، جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اسٹیٹس کے ساتھ، اسٹیٹ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ اس طرح سے ڈیل نہیں کرتی۔ تو چلیے ذرا پوچھتے ہیں سمنتور صاحب سے کہ علی آپ بتائیے کہ یہ جو اسٹرائک فیلیور ہوا ہے وہاں پر کراچی میں آج، مطلب اٹس اے فیلیور، آئی ڈونٹ نو آپ اسے کیسے کہیں گے، آپ پلیز اس پہ بھی ذرا تبصرہ کیجیے گا۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا دکھا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا فیوچر وہاں کے اوپر امنگ دا ووٹرز اب اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ جیت سکے، اور یہ جو ایک ریومر ہے یا کیا کہیں آپ اسے کہ کوئی پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ دسمبر تک جو کراچی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا،
تو اس قسم کی چیزیں جو کہی جا رہی ہیں، تو آپ بتائیے ذرا، روشنی ڈالیے ان ساری چیزوں پر. پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یوم سوگ کا اعلان تھا یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی غلطی تھی. اچھا. کیونکہ اس ماحول میں جو ہے یوم سوگ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، خاص طور سے رینجرز کی جس طرح موجودگی وہاں پر ہے. انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ کوئی زبردستی جو ہے کاروبار بند کرانے کی کوشش کرے گا تو اسے ہم سختی سے نپٹیں گے. چنانچہ ایک طریقے سے اس میں یوم سوگ کی ناکامی سے MQM کی ناکامی اور ان کی گھٹتی ہوئی مقبولیت جو ہے کراچی میں وہ سامنے آ گئی اور بالکل واضح ہو گیا. اور اس میں جیت جو ہے وہ رینجرز کی ہوئی کہ دیکھا صاحب یہ جو ہے اگر پہلے یوم سوگ کامیاب ہوا کرتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بدماشی سے جو ہے لوگوں کے کاروبار بند کرایا کرتے تھے، ورنہ ان کی کوئی سیاسی جو ہے ایسی کوئی پہنچ نہیں ہے دور دراز جو ہے جگہوں تک نا. یہ تو اس طریقے سے جو ہے کہ وہ سیاسی غلطی تھی. اور جو ہے وہ اب اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے نیچے کی جگہوں سے MQM کی جو ہے قیادت وہ اتنی دور ہے کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ہے آیا اس طریقے سے اس ماحول میں جو ہے یہ ایک کامیاب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا یوم سوگ. اور ایک طریقے سے خود ان کی بھی آنکھیں کھولیں کہ یار کچھ حالات جو ہے وہ بدلے ہیں. تو یہ جو ہے ایک طریقے سے MQM کے لیے خراب ہوا اور آئندہ جو ہے وہ اس میں ان کو اور بھی زیادہ ناکامی ہوگی. کیونکہ جب اس طرح کی ناکامی ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ اور ناکامیوں کے راستے جو ہے وہ کھلتے ہیں. بلدیاتی انتخاب میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں یہ تو بات تو جو ہے وہ نہیں کہی جا سکتی کہ بلدیاتی انتخابات میں، کیونکہ دیکھیں نا MQM کا ایک تو یہ ہے سلسلہ کہ بھائی آپ جو ہے وہ کراچی کو پہلے جیسے ماضی میں تھا کہ جب چاہے آپ جو ہے بند کر سکتے ہیں، اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہم جو ہے وہ ایک بنیادی طور پہ اکثریتی پارٹی ہے. اس کے اندر یہ تھا کہ بھائی ہر جگہ تھوڑی اکثریت ہے، وہاں تو اور طرح کے لوگ بھی جو ہے مختلف جو ہے بہت سارے جو ہے وہ مختلف طرح کے جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں. تو وہ جو ہے سلسلہ یعنی کہنا چاہیے کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر جو ہے کچھ اور سلسلہ یہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ایک خاص لوگ ہیں جو کہ MQM کی ساتھ ہیں لسانی وجوہات کی بنیاد کے اوپر. اور وہ جس طرح کی پالیٹکس ہے جسے کہنا چاہیے قوم پرستی کی، جو کہ پورے جو ہے پاکستان کے اندر ہی ہے، وہ کبھی اس طرح کے حالات سے اس کو نہیں چوٹ پڑتی، اس کو کوئی غضب نہیں پہنچتی، وہ جو ہے چلتی رہتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ہے بلدیاتی انتخابات ہوں یا دوسرے انتخابات ہوں، ان میں جو ہے وہ سیاست کس طریقے سے ایک اس طرح کی سیاست جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں مفاد جو ہے معاشرے کا، اس سے کیسے وہ جو ٹکراؤ کھاتی ہے، اس میں کیا جیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں فی الحال تو نہیں کچھ کہا جا سکتا. تو ریاض بھائی آپ یہ تو اس سوال کا ذرا جواب دیجیے گا، ذرا اس پہ تبصرہ فرمائیے گا، لیکن آپ ذرا یہ بھی ذرا کچھ بتائیے کہ آج جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں میٹ پولیس کی طرف سے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اوور آل، جو مطلب علی نے جیسے کہا کہ اوور آل ان کی سیاست پہ، کیا یہ ایک اور ان پہ ایک جسے کہتے ہیں ایک لیش ہے پڑے گا ساتھ میں؟ تو ذرا اس پہ تبصرہ فرمائیے. یہ تو کلیئرلی کافی دن سے یہ بیک فٹ پر ہیں، اور یہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ MQM جو ہے وہ آج کل ڈاؤن ہل جا رہی ہے. بہت سارے مسائل ہیں ان کے. یہ جو اسٹرائک کی ناکامی ہے یہ ایک بہت بڑا اس کا ایک سمبل ہے ان کی گرتی ہوئی پاپولیرٹی کا. کیونکہ پہلے ورنہ یہ سب سے بڑی دھمکی یہی دیا کرتے تھے کہ تم اگر یہ کرو گے تو ہم کراچی بند کر دیں گے، تم وہ کرو گے تو کراچی بند کر دیں گے. تو وہ جو بہت بڑا جو لیوریج یہ اپنا استعمال کرتے تھے، تو یہ واضح ہو گیا کہ وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے اس کو. کیونکہ وہ زیادہ تر یہ بات صحیح ہے کہ فیئر کی وجہ سے لوگ زیادہ بند کرتے تھے، کہ مثلا ٹرانسپورٹرز باہر نہیں آتے تھے کہ ان کی بسوں پہ پتھر ماریں گے، آگ لگا دیں گے. لوگ باہر نہیں نکلتے تھے کہ جناب وہ کہیں پھنس نہ جائیں کسی. تو اب جب رینجرز نے اپنا گارنٹی کیا لوگوں کو سیکیورٹی کہ ہم موجود ہیں اور یہ کچھ نہیں کرنے دیں گے نا، تو اس وجہ سے دوبارہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہوئے، اور یہ جو فیئر ہے یہ ختم ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ جو میٹ پولیس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اور جو پاکستانی گورنمنٹ، ابھی تک تو ان کو یہ تھا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی سیاسی وجوہات کی وجہ سے میٹ پولیس کے ساتھ، لیکن اب انہوں نے کوآپریشن شروع کر دیا ہے تو وہ ایک اور تلوار ان کے سر پہ لٹکی ہوئی ہے. تو یہ مسائل ہیں ان کے میں جو ہے نا یہ آسانی سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اب جو ہے نا they are directly taking on, as you said, the state institutions. یہ صرف آپس میں پولیٹیکل جھگڑا نہیں ہے،
بلکہ they are attacking the state itself. State itself, that's true. تو علی آپ کچھ اس پہ تبصرہ کریں گے؟ میٹ پولیس کا جو اسٹیٹمنٹس ہیں جو ان کی سپورٹ نہیں، وہ آج کل کے حالات میں جو ہے نا یہ ایک کافی دیر سے اس بات کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے، جو ہمارے ملک کی جو ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کی کسی طریقے سے لندن میں جو اس پورے سلسلے کا جو سر ہے نا وہاں موجود، وہ کسی طرح اگر کچل جائے تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے پھر آسانی ہو جائے گی جو ہے نیچے یہ، کیونکہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی اسی ٹائپ کی پارٹی ہے جس میں بہت کچھ جو ہے ایک آدمی کے اوپر انحصار ہے اس کا، کہ وہ جس طریقے سے وہاں پر بھی کہتا ہے. تو اگر جو ہے کوئی ایسی اس کیس یہ آگے بڑھے جس کے اندر کے جو ہے وہ الطاف حسین جو ہے ان کو کسی طریقے سے کچھ ہو اس طرح کا سامنا کرنا، تو اس کی وجہ سے پھر یقیناً یہاں پر جو ہے آسانی ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں پر پاکستان میں اس وقت جس طرح کا آپ جسے اسٹیٹ کہہ رہے ہیں وہ ایک نئی طرح کی اسٹیٹ ہے کہ جس میں کہ جمہوریت جو ہے وہ فوج کے ساتھ جو ہے مل کے ایک نیا قسم کی حکومت جو ہے وہ چلا رہی ہے. تو وہ جو پہلے ہوتا تھا نا کہ بھائی فوج آئی اور فوج کا خیال ہے کہ تو سارے جو ہے نکمے ہیں، ہم اس کو صحیح کر لیں گے، اس کے بعد انہوں نے چلانے کی کوشش کی جو ہے کسی پھر اس کے بعد جو ہے یہ اندازہ ہوا کہ نہیں صاحب اس کی جڑیں نہیں جمہوریت آئی. تو اب یہ بیچ کی ایک چیز جو ہے اس وقت چل رہی ہے جس میں آپ دیکھیں کہ راجد شریف صاحب جو ہے ہر میٹنگ کے اندر آگے جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ٹی وی پہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں. یہ تو بنیادی طور کے اوپر جو ہے کچھ یہ خیال ہے فوج کا کہ جو کچھ وہ الگ سے ماشاء اللہ کے ذریعے آ کے وہ کرتی تھی یا صفائی کرتی تھی وہ حکومت کے ساتھ ساتھ رہتے صفائی کی جائے. اور اس کے اندر ایک بڑا جو ہے وہ خیال یہ ہے، کیونکہ راجد شریف کو بہت کہا جا رہا ہے کہ صاحب بہترین سولجر ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ صاحب جو ہے سیاست سے اس کو دہشت گردی کو نکالنا ہوگا، کوئی مفاہمت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی جیسا کہ پہلے جو ہے ان کے دور میں پرویز مشرف کے دور میں ہوا، جس کے بعد ہی جو ہے اور زیادہ غنڈہ گردی بڑھی، کیونکہ پولیس کے اندر بڑی تعداد میں جو ہے بھرتیاں سیاسی بنیاد کے اوپر ہوئیں اور پھر یہ ہو گیا کہ صاحب ان سے اگر آپ ٹکرائیں گے تو یہ تو آپ کو ایک بندے کو مار دیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود جو ہے سبین محمود کے ڈرائیور کو جو ہے مارا گیا. تو یہ کئی چیزیں. لیٹ می آسک یو ون کنٹروورشل کوسچن، اور ریاض بھائی میں آپ سے بھی پوچھوں گا یہ سوال، آپ کا بھی تبصرہ چاہوں گا اس پہ. یہ بتائیے جو ایک ایم کیو ایم بہت زور و شور سے کہہ رہی ہے کہ یہ سارا آپریشن اینٹی مہاجر آپریشن ہے، کوٹ ان کوٹ، سوری ٹو یوز دس ورڈ ان دا کیمرا، لیکن یہی کہا جا رہا ہے. اور یہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی کراچی میں جو کہ ایم کیو ایم کے ویسے تو کوئی ڈائی ہارڈ سپورٹرز نہیں ہیں لیکن دے بلانگ ٹو اردو اسپیکنگ فیملیز، تو ان کا بھی کچھ اسی طرح خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ تو بس یہی ہوگا، ایم کیو ایم کو ختم کر دیا جائے گا، پھر پی ٹی آئی کو ان کے سر پہ بٹھا دیا جائے گا کراچی میں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپریشن کہا جائے گا کہ سب کامیاب ہو گیا اور اللہ خیر صلی اللہ. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں، میرے خیال میں یہ جو ہے جو لوگ جس طرح کی بات کر رہے ہیں یہ بھی وہ ایک قوم پرست ذہنیت کی جو ہے پیداوار ہے کہ جس میں کہ آپ اپنی برادری اپنی قوم کو جو ہے ووٹ دیتے ہیں. کیونکہ بنیادی طور کے اوپر جو مہاجر قوم پرستی ہے وہ خاص طور سے جب شروع ہوئی 80s کے اندر، 85 کے بعد جو ہے یہ شروع ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے بنیادی طور کے اوپر ایک بات بن گئی کہ بھائی ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک ہماری جو ہے جماعت ہے، یہ ہماری جو ہے نا یہ. اس کے بعد جب ان کو اندازہ ہوا کہ اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے کافی عرصے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، اور ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو جو ہے مہاجر قومی موومنٹ کے بجائے جو ہے متحدہ کرنا شروع کیا اور باہر نکلنا شروع کیا یہ. تو اس کے بعد تھوڑا سا ایک لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے ڈس ایلوژنمنٹ تھا کہ بھئی یہ کیا جو ہے وہ ہو رہا ہے یہ. لیکن جو ہے کئی واقعات پہ در پہ ایسے ہوئے جس کے بعد اندازہ ہوا کہ نہیں، کہنے کو تو متحدہ ہے وہ، لیکن اصل میں وہ مہاجر قومی موومنٹ ہی ہے یہ. اس کی تو انووک بھی کرتے ہیں مہاجر کارڈ جب بھی کوئی مسئلہ. نہیں، دیٹس ٹرو. تو ریاض بھائی آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ مطلب اس پہ کیا یہ واقعی آپ کو کیسے دکھتا ہے یہ سارا؟ میں ایک انالوجی اس کی آپ کو بتاتا ہوں جو امریکہ میں بھی ہوتی ہے. امریکہ میں بھی فیڈرل سٹرکچر ہے، جیسے پاکستان میں اب ہو گیا 18th امینڈمنٹ کے بعد اسٹیٹس رائٹس کی بات کرتے ہیں بہت عرصے سے. تو یہاں اکثر یہ ہوا ہے امریکہ میں کہ جو اسٹیٹس میں جو پالیٹیشینز ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو گورنمنٹ ہے، جو پولیس ہے، وہ غلط کام کرتی ہے، کرپٹ ہوتی ہے، اوپنلی لاز کو وائلیٹ کرتی ہے. یہ سدرن اسٹیٹس میں بہت ہوا جب یہ جو بلیکس کے خلاف انہوں نے ایکشنز لیے، اسکول میں جانے سے ان کو روک دیا کہ بھائی اسکول میں نہیں پڑھ سکتے. پھر اس کے بعد ووٹنگ رائٹس ایکٹ آیا، اس کے بھی خلاف یہ. تو فیڈرل گورنمنٹ جب بھی یہ ہوتا ہے یہ جاتی ہے اور وہ وہاں معاملات کو سدھارتی ہے.
تو اس میں FBI انوالوڈ ہوتی ہے, جسٹس ڈپارٹمنٹ انوالوڈ ہوتا ہے. کئی بار تو نیشنل گارڈ کو بھی یعنی اسینشلی ملٹری کو کال کیا ہے US پریزیڈنٹس نے ان معاملات کو سلجھانے کے لیے. اور سب سے جو بڑے جو ایگزامپل ہے اس کی وہ سول وار تھی کہ جب سدرن اسٹیٹس نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے یہ اینڈ آف سلیوری, تو اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ لوگ اب بھی یہاں زندہ ہیں, ایسے لوگ جو اسٹیٹ رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو پاکستان میں ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے کہ جب بھی جناب کسی بھی صوبے کے کسی پالیٹیشین کو, چاہے وہ بلوچ ہو, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ مہاجر ہو, چاہے وہ پٹھان ہو, اس کو پکڑنے کی کوشش کرے, حکومت غلط کام کرے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہماری پروونشل آٹونومی کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور 18th امینڈمنٹ پاس انہوں نے اسی لیے کرائی تھی کہ جناب ان کو بیسکلی بلینک چیک مل جائے, جو چاہیں کریں. لیکن دا ملٹری ہیز ریفیوز ٹو ایکسیپٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں چاہتے کہ ملٹری بیچ میں آئے تو ہم FIA کو استعمال کریں گے, وہ تو فیڈرل انسٹیٹیوشن ہے, اس کا جو ہے وہ ملٹری تو نہیں ہے, وہ سویلین لا انفورسمنٹ ہے. اور اگر وہ نہیں چلے گا تو ہم NAB استعمال کریں گے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, وہ بھی سویلین انسٹیٹیوشن ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے جو فورس ریکوائرڈ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ ہم پرووائڈ کریں گے. تو آئی تھنک کافی سملیرٹیز ہیں یہاں جو ہو رہا ہے. اچھا, اب مجھے امید یہ ہے کہ یہ صرف اس حد تک اس کو نہیں رکھیں گے کہ صرف جو چھوٹے پروونسز ہیں وہیں پر یہ چوروں کو پکڑیں. یہ چاہیے کہ ان کو یہ جو PMLN کے جو اندر چوری ہو رہی ہے, یہ جو ابیوز آف پاور ہو رہا ہے وہاں پر, ان کو بھی جا کے وہ چیک کریں. FIA کو اور NAB کو ان کے خلاف بھی استعمال کرنا چاہیے انہیں, تاکہ یہ ایون ہو معاملہ, ایون ہینڈڈ ہو. نہیں, اور اگر وہ ایون ہینڈڈ نہیں ہوا تو اس آپریشن اس میں پھر یہ they have some justification کہ یہ ہمارے چھوٹے پروونسز کی رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. ہاں نہیں, صحیح بات ہے. آپ نے نام لیا بلوچستان کا اپنے کنورسیشن میں, چلیے آپ ہی سے شروع کرتے ہیں. بلوچستان کی جو انسرجنسی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے, کہ کیا از اٹ اے ڈائنگ انسرجنسی اور یہ کوئی عارضی پاز ہے اس کے اندر, اگر آپ سلو ڈاؤن ہے؟ اگر آپ لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ایک طرح سے the torch is being passed from the older generation of Baloch nationalists to a younger generation. تو مثلا اب جیسے بگتی صاحب ہیں, ان کے کئی بیٹے ہیں, صحیح بات, جو ہر ایک کلیم کرتا ہے کہ ہم لیڈر ہیں. خیر بخش مری صاحب جو تھے, ان کے بیٹے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک جو ان میں آلریڈی ان فائٹنگ تھی پہلے جناب, یہ اور مری آپس میں لڑتے تھے. اب جناب ان کے بچے نہ صرف ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں بلکہ دوسرے قبیلوں کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں. تو جس طرح ان میں آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں تو وہ سب سے بڑا کاز ہے ان کی فیلئر کا, ہاں انسرجنسی کے فیلئر کا. اور ان حالات میں گورنمنٹ کو کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی, تو خود ہی ایک دوسرے کو مار کے ختم کر دیں گے. تو ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے مارو ایک دوسرے کو. ہاں لیکن علی مطلب جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ مطلب اگر اس قسم کی انفائٹنگز بھی ہو, اگر نیشنل انٹرسٹ جو کنٹری کا ہوتا ہے نا وہ بہت ہائی ہوتا ہے. نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ اگر انفائٹنگ بھی ہے تب بھی آپ انہیں پیار سے قریب لائیں اور ان کو انوالو کریں پالیٹکس میں. آئیڈیا یہ نہیں ہوتا کہ ہم شکست دیں انہیں, آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں انٹیگریٹ کریں. وہ آپس میں ایک دوسرے کو شکست دے رہے ہیں. ہاں نہیں, مگر پھر بھی یہ ہے نا کہ گورنمنٹ بیچ میں وہ بھی کر رہی ہے. گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کریں گے, اور ہوا ہے کچھ بات چیت بھی ہوئی ہے. عبد المالک صاحب کو اپوائنٹ اسی لیے کیا تھا کہ وہ خود نیشنلسٹ ہیں. دیٹس کریکٹ کہ وہ ہو رہا ہے وہ چیزیں بھی. تو علی آپ بتائیے ذرا, اور آپ کی کافی اس کے اوپر آپ کی ریسرچ بھی ہے, آپ ملتے بھی ہیں, آپ نے باتیں بھی بہت سی لوگوں سے کرتے ہیں آپ اس ایشو پر. تو آپ بتائیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ واقعی کوئی بہت بڑی انسرجنسی تھی جو کہ ختم ہو رہی ہے, یا جیسے ریاض بھائی نے کہا کہ مطلب ایک تھی ادھر سے اٹھ رہی تھی ادھر سے اٹھ رہی تھی, ناؤ دے آر جسٹ ڈائنگ. سب سے پہلے تو ریاض صاحب نے جو کچھ یہ کہا کہ ان میں گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, وہ بنیادی طور کے اوپر خبر نہیں ہے, وہ خواہش ہے. اچھا, کہ وہ خواہش ہے کہ کاش ایسا ہو. ایسا تھا نہیں, بلکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہے ان کے اپنے اپنے علاقے ہیں جہاں پر وہ کاروائیاں جو ہے کرتے ہیں اور دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں, معصوم لوگوں کو مارتے ہیں یا آ کے سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, جو سب دہشت گردی میں آتا ہے یہ. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپس میں نہیں لڑ رہے تھے, کیونکہ ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں, جو کہ ان کا مقصد اب یہ خاص طور سے اکبر بگٹی کی موت کے بعد بالکل واضح جو ہے مقصد یہ ہو گیا کہ نہیں, ہمیں الگ سے اپنے جو ہے علاقے کے صرف حقوق نہیں چاہیے
ایک جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے فیڈرل حکومت کے تحت، بلکہ ہمیں جو ہے آزادی چاہیے، ان کا یہ جناب جو ہے کہنا تھا. تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ سب جو ہے کوشش کر رہے تھے وہ. تو اس میں جو ہے اچھی بات یہ تھی، کئی چیزیں ہوئیں. سب سے پہلے تو جو ہے وہ ایک سیاسی تبدیلی جو ہے بہت بڑی یہ آئی کہ پاکستان نے چین کی مدد حاصل کی جو ہے وہ. تو ایک بڑی تبدیلی اس کے اندر یہ آئی کہ پاکستان نے گوادر کوآپریشن نہ صرف جو ہے وہ چین کو دے رہا ہے، بلکہ گوادر کے آس پاس 2000 ایکڑ سے زیادہ زمین جو ہے وہ چین کو دے رہا ہے بنیادی طور پہ. تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہاں پر حالات جو ہے قابو میں آ جائیں، جس کی وجہ سے حال میں ایک بہت بڑا آپریشن ہوا آوارہ کے اندر، جس کے بعد جو ہے یہ خبر آئی ہے کہ صاحب اللہ نظر کو جو ہے مار دیا گیا. اور یہ غیر مصدقہ خبر ہے. یہ اللہ نظر صاحب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کئی لوگوں سے رابطے میں ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ میری بھی کوشش ہے کہ معلوم کروں کہ واقعی کو مار دیا گیا کہ نہیں، لیکن ابھی بات یہ مصدقہ جو ہے وہ خبر نہیں. لیکن بنیادی طور کے اوپر یہ ایک ناکامی ہے ہماری سیکورٹی ایجنسیز کی کہ اتنے عرصے تک ایف سی کے ہاتھ میں جو ہے نا اس کو ہاتھ دیا گیا، اور ایف سی بھی چلا رہی ہے فرنٹیئر کو، کہ اس میں جو ہے وہ کبھی ادھر آپریشن کر دیا، کبھی ہلکا سا آپریشن یہ کر دیا. اچھا، اس کے اندر خاص بات یہ دیکھیے کہ میرا یہ خیال ہے کہ برامدہ بگٹی کو، جو کہ اس وقت جو ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب جو ہے وہ شاید ہمارے اوپر جس طریقے سے یہ ہو رہی ہے فوج کشی، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے اپنی ڈیمانڈز کو لے کے چلنا اتنی بڑی جو ہے نہیں ہوگا. تو انہوں نے ہلکا سا اشارہ کیا، صرف ایک جو آپ نے جس کا حوالہ دیا BBC اردو کے انٹرویو میں، کہ بھائی جو ہے بات چیت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جو ہے نا بات چیت کا راستہ. انہوں نے اس طرح کی بات کہی کہ کھلا ہوا ہے. اس کے موقع پہ یہ چاہیے تھا کہ آپ جو ہے اکڑ نہ دکھاتے کہ ہم تو ان کو ایسے ہی مار دیں گے، آپ فوراً آگے بڑھتے ہیں نا. یہ نہیں ہو سکتا ہے بڑے ہوں، بڑے ہیں ٹھیک ہے، وہ جو ہے اس طرح کے ہے نہیں، مگر کھل کے بڑے ہیں آپ جو ہے نواز شریف کی طرف سے بیان آئے کہ بھائی ہو سکتا ہے ہو وہ، مطلب ایسا نہیں ہے، مطلب ابھی تک نہیں ہے. ہاں ایسا انہوں نے کچھ نہیں، مطلب یہ کہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ جو سیاسی جو ہے قیادت وہ اوپر سے اوپر جو ہے بہت خوش آئین طریقے سے جو ہے وہ اس کو سراہے اور وہ کہے کہ ہاں صاحب ہم جو ہے بھیجا رہے ہیں آگے جو ہے وہ لوگوں کو، اور جا کے وہ آپ سے جو ہے وہ ملیں گے جو ہے جنیوا میں. سامنے نہیں دیکھا ہم نے. یہ ایک خبر تھی کہ بھائی وہ چودھری نثار کی شاید ان سے جو ہے بات چیت ہوگی وغیرہ، لیکن وہ مجھے نہیں پتا چلا کہ جو ہے. میں ایک کریکشن کر دوں، انہوں نے کہا کہ یہ آپس کی جو جنگ ہے ان کی یہ خواہش ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. ان کو شاید معلوم نہیں کہ یہ رپورٹس جو ہیں یہ کوئی پاکستانی سورسز سے نہیں آ رہی ہیں. یہ رپورٹس جو آپ اگر ملک سراج اکبر کو پڑھیں، ملک سراج اکبر جو ہیں وہ بڑے سمپیتھیٹک ہیں ان کے لیے لکھتے ہیں ان کے فیور میں. اسی طرح ایک امریکن ہے ریلف پیٹرز جو ان کو بڑا سپورٹ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بلوچستان نہ ہو. وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں آپس میں ان فائٹنگ بہت بڑھ گئی ہے. اور یہ معلوم ہے سب کو کہ جب خدا بخش مری کا انتقال ہوا تو خیر بخش مری کا، تو خیر بخش مری کے جو دو بیٹے ہیں، ایک تو خیر بیار ہے جو باہر ہے، اس کے خلاف وہ ہو گیا دوسرا بھائی جو ہے مہران بخاری، اور اس نے جناب آپس میں جنگ شروع کر دی ان لوگوں نے. اور آلریڈی بگٹی کے جو سنز ہیں ان میں بھی جنگ ہو رہی ہے پہلے سے. تو یہ جو ان فائٹنگ ہے یہ کوئی پاکستان کی کوئی خواہش یا رپورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقتاً یہ رپورٹس آ رہی ہیں ایسی سورسز سے جو کہ سمپیتھیٹک ہیں. چلیے ہمارے پاس صرف 3 منٹ ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ذرا سعودی عرب پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں. وہاں جو ایک انسیڈنٹ ہوا، علی آپ سے شروع کرتے ہیں. وہاں جو کچھ لوگ شہید ہوئے، 137 کے قریب لوگ کہا جا رہا ہے، مجھے ہو سکتا ہے نمبر میں غلط کوٹ کر رہا ہوں. ہاں تو اب بتائیے کیا تھا وہ، کیا ہوا وہ سب؟ نہیں جو ہے وہ جو کچھ ہوا وہ تو ہم سب نے جو ہے وہ دیکھا ٹی وی کے اوپر. میں تو صرف اس کو یہ دیکھ رہا تھا کہ اب سے مشکل سے مہینہ بھر پہلے اسی طرح کی ایک ٹرین جو ہے وہ ہالینڈ کے اندر گری. اچھا، کوئی نہیں مرا اس کے اندر، سمجھے آپ. وہ بھی ایک ایسا علاقہ ہے، ہالینڈ پورا کافی زیادہ وہاں پر جو ہے لوگ بستے ہیں، اور جو ہے خیر ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر کہ باقاعدہ طواف ہو رہا ہو یہ، لیکن جو ہے وہ اس کے اندر جو جس طرح کا واقعہ ہوا کہ وہاں ٹرین موجود تھی اور وہ گری اس طریقے سے کہ وہ حرم پہ آ کے گری، جہاں پر کہ جو ہے وہ موبائل اسٹرکچر تھا، جو جہاں پر کہ لوگ جو ہے موجود تھے، تو وہ جناب صاحب جو ہے وہ ان کے سروں پہ گر گئی بیچاروں کے وہ جو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ناکامی ہے. ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی سعودی حکومت جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے کس طریقے سے ان کی کیا ہیں طریقے کہ جس سے کہ ایک تو یہ شدید جو ہے بارش ہو رہی تھی اور
اس طرح کا سلسلہ تھا، تھوڑا سا طوفان کا سلسلہ تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ کرین وغیرہ کے جو آپریشن ہوتے ہیں جس کے اندر ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تو بنیادی طور کے اوپر یہاں پر کوئی ایک قوانین کی جو ہے وہ پامالی ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر، اور اس کو تلاش کرنا چاہیے اور قرار واقعی جو ہے سزا دینی چاہیے، مگر آخر میں اس میں ساری ذمہ داری سعودی حکومت کی ہے اس کے اندر کہ بنیادی طور پہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو مارا ہے، تو ان کو جو ہے اس کا ذمہ دار جو ہے ٹھہرانا چاہیے، اور ان کو تلاش کرنا چاہیے کہ نیچے کون لوگ تھے جنہوں نے یہ اس طرح کی غلطی کی کہ جو ہے نا یہ پوری کرین گر گئی۔ ریاض بھائی آپ کچھ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور بہت ہی خراب ویدر میں ہوا، ہائی ونڈز تھیں، لیکن یہ کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے تاکہ یہ اس کو پریونٹ کیا جا سکے۔ تو خواتین و حضرات، ہم لوگوں نے بات کی کئی ٹاپکس پہ، بلاول کے اوپر، MQM کی ٹوٹل جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور آخر میں ہم آئے سعودی عربیہ پہ۔ ذرا سا اور بھی بات کرنا چاہ رہے تھے ہم لوگ سیریا کے ریفیوجی کرائسس پہ، لیکن چلیے اسے اگلے ہفتے تک ڈیلے کر دیتے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ علی حسن سمنتور، ریاض حق صاحب کو اور مصباح اعظم کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز۔